الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میری معزز خواتین و حضرات، اسی پارے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کا ذکر ہے اور کئی آیات پر مشتمل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام موحدین کے امام ہیں، توحید کے داعی تھے، اور ان کے والد اور قوم بت پرست تھی، تو یہاں ان کی تردید کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد بت بناتے اور بیچتے، اور بیٹا دین کی دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ باپ مشرک بنا رہا ہے اور بیٹا موحد بنا رہا ہے، بہت زیادہ تضاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے والد محترم سے اور اپنی قوم سے یوں کہا کہ تم لوگ جو ہے گمراہی پر جمع ہو، میں آپ کو جو دعوت دیتا ہوں، جو راستہ بتا رہا ہوں، آپ خود بھی اس سے کفر سے بچیں اور اپنی قوم کو بھی کفر کے راستے سے بچائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دلائل کے ساتھ سمجھایا، لیکن وہ ستارہ پرست قوم تھی، ان کی بات، ابراہیم علیہ السلام کی بات ان کی سمجھ میں نہ آئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پھر بذریعہ ستاروں کے سمجھایا، جن کا ذکر اگلی 3 آیت کے اندر تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ کہ ستاروں کو دیکھ کر کہا ھذا ربی، پھر چاند کو دیکھ کر، پھر سورج کو دیکھ کر جب وہ غروب ہو جاتے تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ میرا رب غروب نہیں ہوتا۔ ان کو بڑی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ قوم نہ سمجھی۔ اس کے متصل بعد کچھ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ یہ وہ واحد جگہ ہے، یا یوں کہیں یہ واحد رکوع ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ایک ہی جگہ کیا ہے۔ اس قدر انبیاء علیہ السلام کا ذکر اس صورت کے علاوہ کسی صورت میں نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر 2 کا ذکر ہے، کہیں 3 کا ہے، کہیں 4 کا ہے، کہیں 5 کا بھی ہے، لیکن 18 انبیاء کا ذکر صرف اسی صورت کے اندر اور یوں کہیں اسی ایک رکوع کے اندر ہے۔ اور وہ 18 کون سے ہیں؟ نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت اسحاق علیہ السلام، نمبر 3 حضرت یعقوب علیہ السلام، نمبر 4 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 5 حضرت داؤد علیہ السلام، نمبر 6 حضرت سلیمان علیہ السلام، نمبر 7 حضرت ایوب علیہ السلام، نمبر 8 حضرت یوسف علیہ السلام، نمبر 9 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 10 حضرت ہارون علیہ السلام، نمبر 11 حضرت زکریا علیہ السلام، نمبر 12 حضرت یحییٰ علیہ السلام، نمبر 13 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 14 حضرت الیاس علیہ السلام، نمبر 15 حضرت اسماعیل علیہ السلام، نمبر 16 حضرت یسع علیہ السلام، نمبر 17 حضرت یونس علیہ السلام، نمبر 18 حضرت لوط علیہ السلام۔ ان سب کا ذکر کرنے کے بعد ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی ہدایات پر عمل کریں۔ لیکن اس کا مطلب بھی سمجھیں، انبیاء علیہ السلام کے عقائد مشترک تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے زمانہ تک تمام انبیاء علیہ السلام کے جو عقائد تھے وہ مشترک تھے، وہ متفق تھے، اس لیے عقائد میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ہاں، مسائل کے اندر، احکام کے اندر اس میں اختلاف رہا ہے، تو یہاں ہمیں ان چیزوں کی اتباع کا حکم ہے جس کے اندر وہ متفق تھے۔ عقیدہ توحید سب کا ایک تھا، عقیدہ رسالت سب کا ایک تھا، اور عبادات میں سے صداقت، سچ بولنا، دیانتداری، سچائی،
اور ایفائے عہد، حقوق کی ادائیگی، یہ ساری چیزیں وہ جو متفق تھیں، اس میں کسی شریعت کے اندر اختلاف نہیں تھا۔ ہمیں حکم ہے کہ تم بھی ان کی اتباع کرو، اگرچہ احکام کی تفصیل کی تبدیل ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہتی تھی، لیکن بنیادی باتیں جو عقائد کی حیثیت رکھتی ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی تمام شریعتوں میں یکساں تھی۔ اس لیے ہمیں ان انبیاء علیہ السلام کے نام ذکر کر کے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کی تابع داری کریں۔ اس سے آگے کچھ اللہ کی صفات تو اتنی ہیں کہ ہم اسے نہ لکھ سکتے ہیں، نہ شمار کر سکتے ہیں، نہ بیان کر سکتے ہیں۔ یہاں اللہ جل شانہ کچھ فرماتے ہیں، ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے دلائل کے ساتھ تعارف کروایا ہے۔ ایک رکوع سے زائد کے اندر، اس موقع پر پورا ایک رکوع یا اس سے بھی زائد، اللہ اپنی بہت ساری صفات اور بہت ساری علامات کو بیان کرتے ہیں۔ انسان خود سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا چاہے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت دلائل اور نشانیوں سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس پارے کے آخر میں جو مسئلہ ہے وہ رؤیت باری تعالیٰ کا، کیا اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ قرآن پاک کی آیت لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی جن، کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، یہ ناممکن ہے۔ البتہ عالم آخرت میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی زیارت کریں گے۔ اور جو حدیث پاک میں ہے کہ شب معراج میں حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، یہ قرآن پاک کی اس آیت کے ہرگز خلاف نہیں ہے، کیونکہ آیت میں اس دنیا کے اندر دیکھنے کی نفی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقام پر دیدار ہوا وہ آخرت، وہ دوسرا جہان تھا، وہ عالم آخرت تھا، وہ عالم دنیا نہیں تھا۔ اس لیے بعض کم عقل، کم علم لوگ جو ہے حدیث کو اور اس آیت کو ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس میں تضاد نہیں ہے، نہ یہ تقابل ہے، بلکہ دونوں کے اندر یہ تطبیق ہے اور تطبیق ممکن ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے کلام کو سمجھ کر اور اہل حق سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔